بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستوں، آپ حضرات کو یہ جو سیشن شروع ہوا ہے جس میں جو ہے مختلف چیزیں آپ حضرات کو پڑھائی جائیں گی، جس میں فقہ ہے، احادیث ہیں، عربک ہے اور دیگر چیزیں، اس کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ کیونکہ جو ہے علم حاصل کرنا یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام اور اس کے زندگی سے، اس کی عملی زندگی سے جتنے بھی اس کی طرف فرائض متوجہ ہوتے ہیں وہ سب اس کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس علم کے اس کورس کے اندر بھی آپ کو مختلف چیزیں سکھلائی جائیں گی، اور جو ہے ہمارا بنیادی موضوع جو ہے میرے ذمے جو ہے وہ فقہ کا موضوع ہے۔ تو فقہ کے اندر ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے، جس میں جیسے آج ہمارا طہارت کا موضوع ہے، اس کے بعد کل انشاءاللہ ہمارا جو ہے صلاۃ سے متعلق موضوع ہے، اور اس کے بعد عقائد، روزہ، زکوٰۃ، حج الی آخری۔ تو سب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ جو ہے اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دوں۔ میں نے درس نظامی کی جو رسم تعلیم ہوتی ہے وہ بنوئی ٹاؤن جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوئی ٹاؤن، جو گرو مندر پر واقع ہے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہیں سے اپنی 8 سالہ تعلیم مکمل کری ہے۔ اس کے بعد 2 سالہ تخصص فی فقہ اسلامی کا کورس ہوتا ہے، وہ بھی بنوئی ٹاؤن کے دارالفتہ سے ہی مکمل کرا ہے۔ تو چونکہ ہمارا موضوع جو ہے آج کا موضوع طہارت سے متعلق ہے، اور طہارت جو ہے فقہ کے تحت آتا ہے، تو پہلے جو ہے ہم فقہ کا جو ہے مختصر سا تعارف، اس کی اہمیت، فضیلت، اور علم فقہ میں استعمال ہونے والی فقہ بنیادی اصطلاحات جو ہوتی ہیں یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع طہارت کی طرف آئیں گے، کیونکہ اگر جو بھی ہم علم شروع کر رہے ہیں اگر اس کی ہمیں بنیادی چیزیں معلوم نہ ہوں گی اور اس کی بنیادی اصطلاحات جو ہوتی ہیں اسی سے ہم نہ آشنا ہوں گے، تو آگے چل کر ہم جو دیگر چیزیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں جو بنیادی مآخذ ہیں، یعنی جن کے ذریعے ہمیں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، وہ 4 ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر اجماع، اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ یعنی سب سے پہلے قرآن کریم ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس میں ذکر کرے ہیں
سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ حکم قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں قرآن کریم میں اس کے متعلق رہنمائی مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، یا یہ کہ ہمیں قرآن مجید میں اس کی بنیاد تو مل جاتی ہے لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، تو وہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات کری ہیں۔ اسی کو جو ہے احادیث نبویہ کا مجموعہ کہتے ہیں، اسی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ دو تو بنیادی ماخذ ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے اجماع کا، اور چوتھا نمبر آتا ہے قیاس کا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیزیں اور اصول ذکر ہیں، وہاں پر جو ہے جزیات اور ہر ایک چیز کی تفصیل ذکر نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے، کیونکہ جو ہے مرور زمانے کے ساتھ جو حوادثات پیش آتے رہتے ہیں وہ جو ہے وہ غیر متناہی ہیں، اور قرآن وہ جو ہے غیر متناہی ہے، اور وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم سارے جو ہے قرآن و حدیث میں جب سے شریعت محمدیہ شروع ہوئی ہے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی حوادثات پیش آئیں گے وہ جو ہے ہم اس کے اندر جمع کر دیں۔ قرآن و حدیث میں اصول ذکر ہیں، اس کے بعد قرآن و حدیث میں اصول ذکر ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں وہاں پہ موجود نہیں ہوتی تو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے اسلاف نے، بعد کے علماء نے کیا کرا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل تھے، پیش آنے والے مسائل، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے اخذ کیے۔ جیسا کہ جو ہے ایک دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ یمن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہمارے جو ہے ایک ایسا شخص مقرر کر دیجیے، وہ امیر تو وہی لیکن ہمارے ساتھ ہمارا معلم بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، اے معاذ، جب تجھے کوئی معاملہ درپیش ہو جائے اور تجھے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، کہ میں جو ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تو اس کو اللہ کی کتاب میں نہ پائے تو حضرت معاذ نے فرمایا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا، یعنی سنت رسول میں تلاش کروں گا، اس میں مل جائے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، اگر تو اس کو اللہ کے رسول کی سنت میں بھی نہ پائے، ولا فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں بھی اس سے متعلق کوئی رہنمائی نہ پائے، قال، تو حضرت معاذ نے کہا اجتہد رأیی ولا آلو، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو ڈانٹا نہیں کہ تم اپنی رائے سے کیسے فیصلہ کرو گے، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کی حوصلہ افزائی کری اور جو ہے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ جملہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی اور خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع فقہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ابتداءً ہم فقہ کا مختصر سا تعارف، اس کی اہمیت و فضیلت اور بنیادی فقہ اصطلاحات جو ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو فقہ کا لفظ جو ہے فقہ یفقہ، یہ اہل لغت جانتے ہیں کہ کرومہ سے آتا ہے، کرومہ کے باب سے آتا ہے، اور اس کا معنی سمجھ بوجھ اور دانائی کے ہوتے ہیں۔ پھر عام شریعت کے اندر یعنی علم دین کے اصطلاح میں یہ جو ہے خاص طور سے علم دین کی سمجھ بوجھ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یعنی فقہ کا لفظ جب شریعت کے اندر بولے جاتا ہے، دین اسلام کی اصطلاح میں بولے جاتا ہے، تو اس سے خاص علم دین مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کی رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر ایک بڑی جماعت میں سے کوئی ایک
گروہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یفقہہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ بوجھ کے بارے میں فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمائے کہ جس کو حکمت دے دی گئی یعنی دین کی سمجھ دے دی گئی، حکمت دانائی کو کہتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر جو ہے دین کی سمجھ سے کری ہے، تو فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ تو فقہ کا لفظ عمومی طور پر دین کی سمجھ بوجھ کے بارے میں استعمال ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ شروع سے اسی معنی میں استعمال ہوتا رہا۔ اور فقہ کی سمجھ بوجھ کے اندر ظاہر سی بات ہے، جب دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، وہاں ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے حدود سے ہو، چاہے کسی اور زندگی کے کسی معاشرے عمل سے اس کا تعلق ہو، ان سب کے لیے فقہ کا لفظ بنیادی طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقہ کی جو تعریف منقول ہے وہ یہ ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ فقہ نام ہے نفس کا ان چیزوں کو جاننے کا جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو اس کے ذمہ حقوق لازم ہیں اور جو اس کے ذمہ فرائض لازم ہیں۔ یعنی انسان کی نفع نقصان کی چیزیں جاننے کا نام فقہ ہے۔ البتہ چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ، زمانہ جب آگے چلتا رہا، دین اسلام آگے پھیلتا رہا، اور ابتداً جو ہے مکہ میں تھا، مکہ سے مدینہ میں آ گیا، مدینہ میں جب دین اسلام کا عروج شروع ہوا تو مکہ سے نکل کے پھر آگے طائف چلا گیا، اور پھر آگے تک اسلام پھیلتا رہا۔ تو شروع میں جو ہے پہلے تو سارے عرب تھے، مخاطبین سارے عربی زبان میں تھے۔ اس کے بعد جب اسلام پھیلتا رہا اور عجمیوں تک پہنچ گیا تو عجمی جو تھے ان کو عربی تو آتی نہیں تھی۔ پھر اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ یہ جو دین اسلام ہے، دین کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے مرتب کیا جائے، کتابی صورت میں جو ہے مرتب کیا جائے۔ چنانچہ ایک دور شروع ہوا کہ قرآن کو بھی کتابی صورت میں لکھا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتابی صورت میں لکھا گیا۔ یہ نسخہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو مرتب ہوا وہی نسخہ۔ اسی طریقے سے احادیث کی تدوین کا کام شروع ہوا۔ اسی طرح سے جو مسائل پیش آتے تھے اس وقت کے علماء کرام، فقہاء کرام، صحابہ کرام، جتنے بھی مسائل پیش آتے تھے وہ بیان کرتے تھے، ان سب کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ جب یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور کتابی صورت میں چیزیں مرتب ہوتی رہیں تو علم فقہ کو بھی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی، بنیادی فن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس صورت میں جو ہے علم کلام الگ ہو گیا جس کے اندر عقائد کی بحث کی جاتی تھی، اور جو ہے عملی زندگی کا تعلق جن سے تھا وہ فقہ کے حصے میں آ گئی۔ لہذا متاخرین کے نزدیک فقہ جو ہے وہ ان مسائل کے لیے استعمال، فقہ کا لفظ، فقہ کی اصطلاح ان مسائل کے لیے استعمال ہونے لگی جن کا تعلق عملی زندگی سے۔ چنانچہ متاخرین کے نزدیک جو فقہ کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ۔ فقہ نام ہے ان احکامات شرعیہ کے جاننے کا جن کا تعلق عمل سے ہے، اور یہ جو احکامات شرعیہ فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں یہ محض قیاس آرائی اور اپنی رائے سے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ ادلتها التفصیلیہ، ان کی تفصیلی دلائل جو ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان سے فقہ کو لیا گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ فقہ اپنی طرف سے کوئی علم نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی علم نہیں ہے، محض عقل و قیاس کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جو چیزیں، مسائل اور اصول موجود تھے
انہی کی روشنی میں جو ہے مسائل نکالے گئے، انہی کا جو مجموعہ جمع ہوا اسی کا نام فقہ ہے۔ ایک بات یہاں پہ جس کی اور مزید وضاحت کی سمجھ ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ فقہ جو ہے محض قیاس آرائی کا نام ہے، عقل سے مسائل نکال کے ان کو ایک جگہ میں جمع کر دیا اور اس کا نام فقہ ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فقہ کے اندر جو مسائل مذکور ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی لیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام اعمش، وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ، تو امام اعمش نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسائل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ان کا جواب دیا۔ تو امام اعمش یعنی جو ان کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا، یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد امام اعمش کو کہا کہ انت حدثتنی عن ابراہیم بکذا، کہ آپ ہی نے تو مجھے ابراہیم سے فلاں حدیث بیان کی تھی، اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا۔ اور جو ہے وحدثنا عن الشعبی بکذا، اور امام شعبی صاحب نے مجھے فلاں فلاں حدیث بیان کی تھی، اس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا۔ تو اس وقت امام اعمش نے جو ہے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک تاریخی جملہ کہا، وہ یہ کہا تھا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہاء کی جماعت، تم لوگ طبیب ہو اور ہم دوا فروش ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ایک طبیب ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ کس مرض کے لیے استعمال ہوگی، اور جو دوا فروش ہوتا ہے میڈیکل اسٹور میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو دوائیوں کے سارے نام تو معلوم ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی ہے، لیکن یہ کس مرض کے لیے استعمال ہوگی اور کس وقت دی جائے گی اور کس مقدار میں دی جائے گی، یہ ساری چیزیں میڈیکل اسٹور والے کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے جتنا تعلق محدثین کا احادیث نبویہ سے ہوتا ہے، اتنی ہی نظر فقی کی بھی احادیث نبویہ پر ہوتی ہے، اور وہ حدیث سے ہی مسائل کو اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا ہے کہ فقہ کے اندر جو مسائل مذکور ہیں وہ محض عقلی ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی فقہ اصطلاحات کی طرف۔ بنیادی فقہ میں فقہ کے اندر استعمال ہونے والی بنیادی فقی اصطلاحات۔ ہم نے سنا ہوگا عام طور سے جب ہمیں کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز سنت مؤکدہ ہے، فلاں چیز سنت غیر مؤکدہ ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز جو ہے مکروہ تحریمی ہے، فلاں چیز مکروہ تنزیہی ہے، فلاں چیز مباح ہے۔ تو یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جو فقہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور روزمرہ بھی ہم جب کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، تو ہمیں مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تو مناسب ہے کہ ہم بنیادی فقہی اصطلاحات جو ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں تاکہ آگے ہماری جتنی بھی کلاسز ہیں اس کے اندر ہمارے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے استعمال ہونے والی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ فرض کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ فرض اسے کہتے ہیں جو کسی قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ قطعی دلیل کا مطلب ہے اس دلیل میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، یعنی وہ قطعی دلیل ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم، اب قرآن کریم جو ہے قطعی ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ کوئی کہے کہ چائنا جو ہے ایک ملک ہے، امریکہ ایک ملک ہے۔ اب یہ بات اتنی لوگوں سے ہمارے تک پہنچی ہے کہ اس پر جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے۔ کسی کو آپ بولیں کہ بھائی امریکہ تو کوئی ملک ہی نہیں ہے تو وہ بولے گا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی اتنے لوگوں سے ہمیں یہ بات نقل ہو کر آئی کہ ہمیں اس بات کا کامل یقین ہو گیا، پختہ یقین ہو گیا کہ واقعی امریکہ ایک ملک ہے، اگرچہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بھی ہم تک جو نقل ہوتے ہوتے پہنچا ہے وہ اتنے کثیر لوگوں کی جماعت سے ہم تک نقل ہو کے پہنچا ہے کہ اس میں قسم کا شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اگر کوئی کسی چیز کا حکم ثابت ہے اور کوئی چیز ہم قرآن کریم سے ثابت کر رہے ہیں
تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز فرض ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز فرض ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں واجب۔ واجب جو ہے وہ حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ دلیل ظنی اس کو ایک طور سے ہماری اردو کی اصطلاح میں ظن کا لفظ جو ہے وہ گمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح کے اندر جو ہے ظن سے مراد جو ہے یہ عام گمان نہیں ہوتا، بلکہ ظن غالب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ظن غالب کے اوپر چلے۔ مثال کے طور پر عدالت میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں، 2 گواہ پیش ہوتے ہیں، 4 گواہ پیش ہوتے ہیں، تو ان گواہوں کی گواہی کے بنیاد پر عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے کسی شخص کے خلاف، حالانکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ گواہ جھوٹے ہوں، لیکن ظن غالب یہ ہے کہ ان لوگوں نے گواہی دی ہے تو یہ سچے ہوں گے، اور عدالت اور ان لوگوں کی ظاہری گواہی کو بنیاد بنا کر عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے کسی شخص کے خلاف۔ تو اگر ہم ظن غالب کو نکال دیں، اگر ہم ظن غالب کا نہ لیں تو دنیا کے سارے معاملات اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری معطل ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ جو دلائل، جو احادیث یا دیگر چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ دلیل ظنی کے ذریعے مجھے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض گمان تھا، بلکہ اس سے مراد ظن غالب ہوتا ہے۔ تو جو احکامات دلیل ظنی کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں اس کو ہم واجب کہتے ہیں، یعنی وہ فرض سے کم درجے کے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ فرض اور واجب کا درجہ عملی اعتبار سے تو برابر ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، ایسے ہی واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا گنہگار کہلاتا ہے۔ جیسے 5 وقت نماز فرض ہیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے، جو شخص نہیں پڑھے گا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ اور وتر کی نماز ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، واجب ہے، تو لہذا جس طریقے سے عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طریقے سے وتر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وتر کی نماز واجب ہے۔ البتہ فرض اور واجب میں معمولی سا فرق ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں نماز کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں، تو ہم اس کے اوپر حکم لگاتے کفر کا کہ یہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کا انکار کیا جو دین اسلام میں دلیل قطعی کے ذریعے ثابت تھی۔ گویا کہ اس نے ایک قرآن کے ایک حکم کا انکار کرا تو قرآن کا انکار کر دیا۔ البتہ اگر کوئی شخص واجب کا انکار کرے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر سنت آ جاتی ہے۔ سنت میں فقہ میں جو ہے ہم عام طور سے سنتے ہیں کہ 2 طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، ایک کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، یعنی پابندی سے اس کام کو کیا ہو، اور کبھی کبھار کسی سخت مجبوری اور عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہو تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے تو کیا ہو لیکن کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو بھی کرنا ضروری ہے، یعنی بلا عذر اس کو چھوڑنے والا، اس کی عادت بنانے والا یہ گنہگار ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، یعنی اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس پر کوئی ملامت نہیں اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے مستحب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ میں معمولی سا فرق ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر کی ہو، کبھی کبھار چھوڑ دی ہو، اور مستحب اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی کی ہو اور کبھی چھوڑ دی ہو۔ البتہ ثواب میں دونوں برابر ہیں، یعنی اگر مستحب چیز پر ہی عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور سنت غیر مؤکدہ بھی اختیاری، یعنی کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا۔ اس کے برخلاف سنت مؤکدہ جو ہوتی اس کو اگر کوئی یہ عادت بنا لے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو ترک کرے گا تو وہ شخص گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرام۔ حرام اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں چیز ممنوع ہے اور جس چیز کے کرنے سے منع کیا گیا اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔
یوں سمجھ لیں کہ حرام جو ہے فرض کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے تو اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور حرام جو ہوتا ہے اس میں جو ہے دلیل قطعی سے اس کو منع کیا گیا ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی ارتکاب کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر حرام کے اندر جو ہے دو درجات ہیں، ہم سنتے ہیں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے وہ حلال کے قریب ہوتا ہے، یعنی مباح کے قریب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی، مکروہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپسندیدہ ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اگر اس مکروہ تحریمی کا کوئی ارتکاب کرے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر مکروہ تنزیہی یعنی جو چیز ناپسندیدہ ہے، اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مباح۔ مباح کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا مباح ہونا، جائز ہونا، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ تو یہ بنیادی فقہی اصطلاحات استعمال ہو گئیں، یہ بیان ہو گئی۔ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اس پر بھی فرض کی طرح عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، البتہ اگر کوئی شخص واجب کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کی ہو، البتہ کبھی کبھار شدید عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بلا عذر اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے گا اور اس کی عادت بنا لے گا تو وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا۔ مستحب کا حکم بھی یہی ہے کہ کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، جو شخص اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی جس سے بچنا چاہیے۔ اور مباح اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ تو یہ ہماری بنیادی فقہی اصطلاحات ہو گئیں جو فقہ کے طالب علم کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم طہارت کے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ طہارت کا لغوی معنی ہے پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا، اور فقہ کی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں حدث اور نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو۔ حدث اور نجاست کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ گندگی سے بچنے کو، چاہے وہ مانوی گندگی ہو یا پھر حسی ظاہری گندگی ہو، اس سے بچنے کو طہارت کہتے ہیں۔ مانوی گندگی سے بچنے کو طہارت، مانوی گندگی کے اندر جو ہے پہلے تو جو ہے ہمارے عقائد آ جاتے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، مثلا عقائد ہمارے صحیح ہونا، عقائد ہمارے صحیح ہوں، دین اسلام کے موافق ہوں، تو مانوی گندگی جو ہے اس سے بچنے کو طہارت کہتے ہیں، لیکن یہ طہارت باطنی ہے۔ اس سے بحث کرتے ہیں علم الکلام والے، علم العقائد والے۔ اور فقہ جو ہے چونکہ پہلے شروع میں بتایا کہ اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے، تو انسان کی زندگی کے عملی زندگی سے جو عملی زندگی سے متعلق طہارت کے جو مسائل ہوتے ہیں، مثلا پاکی حاصل کرنا، ان سے فقہ میں بحث کی جاتی ہے۔ تو طہارت سے مراد یہاں پہ یہی ہے۔ تو طہارت کے اندر، طہارت ایک موضوع ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، وضو، غسل، نجاستوں سے بچنا، پھر تیمم، الی آخری۔ تو آج کا جو ہم بحث کریں گے وضو سے متعلق۔ اچھا، طہارت جو ہے بہت ضروری ہے، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل قبا والوں کی اسی وجہ سے تعریف کی کہ وہ طہارت کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو خوب طہارت حاصل کرتے ہیں۔ آگے ہم وضو کے طرف آ جاتے ہیں۔ وضو کے اندر بنیادی چیزیں جو ہیں، وضو کی پہلے ہم تعریف دیکھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے وضو کے فرائض اور سنتیں اور مستحبات اور وضو کے نواقص۔
اصطلاحاً جو ہے وضو کہتے ہیں چہرہ ہاتھ پاؤں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا وضو کہلاتا ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بھائی وضو کرتے ہیں، اس میں جو ہے ہم کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں۔ تو آج ہم تفصیلی طور پر جو ہے وضو کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ہم اس میں یہ چیزیں ذکر کریں گے کہ کیا چیزیں وضو میں کرنا ضروری ہیں، کیا چیزیں جو ہے وضو میں سنتیں ہیں، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وضو میں مکروہ ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم وضو کے فرائض کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو فرائض جیسے بتایا کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وضو کے فرائض 4 ہیں، شروع میں بتایا کہ فرض وہ کہلاتا ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو وضو کے 4 فرائض ہوگا۔ چہرہ دھونا، اب چہرے کی حدود کیا ہے؟ اس میں جو ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ چہرے کی حدود ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اس میں اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، انگلیوں کے سرے سے لے کے کونیوں کے آخر تک، یعنی کونیاں ہاتھ دھونے کے اندر شامل ہوں گی، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنی ہتھیلی تر کری اور اپنے سر کے اوپر رکھ لی تو یعنی 1/4 ہو گیا، چوتھائی حصہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص اتنا بھی کر لیتا ہے، یعنی ہتھیلی تر کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے اور اس کو ہٹا لیتا ہے، تو اس کا سر کا مسح ہو جائے گا، یعنی فرض مقدار اس کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہو گیا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وضو میں کرنا ضروری ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز رہ گئی تو اس شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ آگے ہم آ جاتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف۔ وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے نیت کرنا۔ بھائی کوئی بھی شخص کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ ویسے ہی کر لے تو وہ کام تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں نیت کر لے گا، ثواب کی نیت کر لے گا کہ بھائی میں وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے طہارت مجھے حاصل ہو اور اس کے ذریعے میں عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، تو یہی جو وہ وضو کر رہا ہے، وہ نیت کرنے سے اس کا عمل وہ عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی سوئمنگ پول میں ڈبکی لگا دیتا ہے تو اس کا وضو اور غسل تو ہو گیا، کیونکہ اس کے فرائض ہو گئے، چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، سر کا مسح بھی ہو گیا، اور جو ہے پاؤں بھی دھل گئے، لیکن چونکہ اس کی نیت نہیں تھی تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی وضو کے اندر وہ اگر یہ نیت کر لے کہ میں یہ اعضاء اپنے اس لیے دھو رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرا وضو ہو جائے گا، مجھے طہارت حاصل ہوگی، اس کے ذریعے میں عبادت کروں گا اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں گا، تو یہی وضو کا عمل اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو وضو کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت نیت کرنا ہے۔ پھر جب ہم وضو شروع کریں گے تو وضو کرنے سے پہلے پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھ دھوئیں گے گھٹوں تک، یہ تیسری سنت ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جب ہم کلی کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے مسواک کریں گے۔ مسواک کرنا بھی وضو کی سنتوں میں شامل ہے۔ مسواک کے بہت سے فضائل ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرے گا تو قوی امید ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہو، مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ تو آج کل مسواک کی سنت یہ بہت زیادہ ترک ہو گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کا معمول بنائیں۔ اس کے بعد کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ وضو کے سنتوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد جب ہم ناک کی طرف آئیں گے تو ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، یہ بھی وضو کے سنتوں میں شامل ہے۔ جبکہ آگے جب ہم غسل کا بیان ابھی پڑھیں گے تو وہاں یہ بات ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے اور غسل کے اندر فرض ہے۔ اچھا، جب ہم ناک کے اندر پانی ڈالیں گے تو ناک کے میں
پانی ڈالیں گے مبالغے کے ساتھ. کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا بشرط یہ کہ روزہ نہ ہو. یہاں ایک بات مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہے تو ویسے تو وضو کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کلی کرے، کلی میں مبالغہ کرے یعنی غرارہ بھی کرے. لیکن اگر کسی شخص کا روزہ ہے تو وہ غرارہ نہ کرے، کیونکہ قوی امکان ہے کہ پانی جو ہے حلق سے نیچے اتر جائے گا. اور ناک میں بھی جب وضو اگر کسی شخص کا روزہ ہے اور وہ ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو ناک میں پانی پہنچانے میں مبالغہ نہ کرے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور سے رمضان میں اور جو ہے 5-10 منٹ ہے، اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں غسل کروں یا سحری کروں. سحری بھی ہو جائے گا، یا بالفرض اگر ٹائم سے نہیں بلکہ انگلی سے نرم حصے تک پانی پہنچا دیں. اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے. تو چہرہ ہم دھوئیں گے تو چہرے کے اندر داڑھی بھی ہوتی ہے. اب داڑھی کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی داڑھی ہلکی ہوتی ہے. تو داڑھی سے متعلق حکم یہ ہے کہ جس شخص کی داڑھی ہلکی ہے، یعنی اس کی داڑھی کے نیچے جو چہرے کی کھال ہے وہ نظر آتی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی داڑھی ہلکی ہے. اور گھنی داڑھی سے مراد یہ ہے کہ یعنی چہرے کی کھال داڑھی کے بالوں کے نیچے سے نظر نہیں آتی، تو یہ کہلاتی ہے گھنی داڑھی. تو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس کی داڑھی ہلکی ہے یعنی اس کے چہرے کی کھال نظر آتی ہے، تو کھال تک اس شخص کو پانی پہنچانا ضروری ہے. یعنی چہرے کی حدود میں جتنی کھال آتی ہے، تھوڑی کے نیچے تک جتنی کھال اس کی نظر آ رہی ہے اور اس کی داڑھی ہلکی ہے، تو چہرے کے کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر وہ جگہ خشک رہ جائے گی تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اور جس شخص کی داڑھی گھنی ہے تو اس کو کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، صرف بالوں کے ظاہری حصے کو دھونا فرض ہے. یہ تو ہو گئے چہرے کے حدود میں جو داڑھی تھی. اب داڑھی چہرے کی حدود سے نیچے کی داڑھی جو ہوتی ہے، جو داڑھی نیچے تھوڑی کے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، اس کا حکم. چاہے داڑھی گھنی ہو یا چاہے داڑھی ہلکی ہو، دونوں صورتوں میں چہرے کی حدود سے باہر جو داڑھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا مسح کرنا سنت ہے. اور جس کی داڑھی گھنی ہو اس کا داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے، یہ بھی سنت ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے یعنی چہرے کی حدود کے اندر جو کھال ہے وہ نظر آتی ہے، تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور جس کی داڑھی گھنی ہے اس کو کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ داڑھی کے اوپری حصے کے جو بال ہیں اس تک پانی پہنچا لے، یہی فرض ہے. اور خواہ داڑھی گھنی ہو یا داڑھی گھنی نہ ہو، چہرے کی حدود سے باہر جو داڑھی لٹکی ہوئی ہے اس کا مسح کرنا سنت ہے. اور داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کرنا بھی سنت ہے. اس کے بعد ہم وضو کی سنتیں پڑھ لیتے. تو چہرے کے بعد ہاتھ دھونے دونوں کونیوں سمیت، اس کے بعد مسح کرنا ہے سر کا. تو پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اور مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے کی جائے گی، یعنی دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے پہ رکھ کے ان کو پیچھے کی طرف لے جائیں گے، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ پیچھے سے واپس آگے کی طرف لے کر آئیں گے، جس سے ہم سر کے سائڈ کان کے اوپر کی طرف کے جو بال ہوتے ہیں اس کا مسح کریں گے. اس کے بعد انگلیوں سے جو ہے کانوں کا مسح کریں گے. اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں دھونے کی ابتدا انگلیوں کی جانب سے کرنا.
یہ الگ سنت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دونوں کی ابتدا انگلیوں سے جانب سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوگی، ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ وضو خانے میں بیٹھتے ہیں، نل کھولتے ہیں اور کونی نل کے نیچے کر دیتے ہیں۔ تو وضو کی سنتوں میں یہ ہے کہ کونی کی طرف سے انگلیوں کی طرف ہاتھ نہ دھو جائیں، بلکہ انگلیوں کی طرف سے ہتھیلی میں پانی لے کر کونیوں کی طرف ڈالا جائے، اور پاؤں دھوتے وقت نل کے نیچے پاؤں رکھ کے ٹخنے پہلے نہ دھو جائیں، بلکہ پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے شروع کیا جائے اور اوپر ٹخنوں کی طرف آیا جائے، تو یہ الگ سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں دونوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال چہرہ جب ہم ہاتھ دھو لیں گے تو اس کے بعد الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھا ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اس کے بعد سیدھا ہاتھ کی انگلیوں سے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو ہے ہم پاؤں دھوتے وقت کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے ہم دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں گے، اور ہر ایک انگلی کا خلال کرتے ہوئے انگوٹھے کی طرف آ جائیں گے۔ اس کے بعد اسی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے کا خلال شروع کریں گے اور چھوٹی انگلی تک لے کر آ جائیں گے، تو اس طریقے سے یہ انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی اعضاء ہیں ہر اس کو 3 مرتبہ اس طرح دھونا کہ ہر بار پورا عضو دھل جائے۔ مثلا چہرہ دھونا ہے تو 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، لیکن 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ ہاتھ 1 مرتبہ دھونا کونیوں سمیت فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ کلی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے۔ پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ البتہ سر کا مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ کیا جائے گا، سر کا مسح 1 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ ایک اور وضو کی سنت، وضو کے اعضاء دھوتے وقت ملنا۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں کہ ہم دھو تو لیتے ہیں لیکن خشکی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو وضو کے جو بھی ہم اعضاء دھو رہے ہوں اس کو دھوتے وقت ملیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ترتیب سے وضو کرنا، یعنی وضو کی جو ترتیب ہم نے پڑھی ہے، پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، ترتیب سے وضو کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ اگر ہم ایسے کریں گے کہ پہلے ہاتھ دھو لیں گے، بعد میں جو ہے چہرہ دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، ہمارا وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ وضو سنت کے خلاف کہلائے گا۔ دائیں اس کو بائیں اس سے پہلے دھونا، پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے پھر الٹا ہاتھ دھوئیں گے، پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں گے اس کے بعد الٹا پاؤں دھوئیں گے۔ ایک آخری سنت وضو کے اعضاء پہ در پہ دھونا، یعنی کلی کری تو اس کے فوراً بعد ہم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک میں پانی ڈالا تو اس کے فوراً بعد ہم نے چہرہ دھونا۔ یہ نہیں ہوا کہ کلی کری، ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد کسی کام سے چلے گا، یا کوئی دوست بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئے، یا چہرہ دھوا دوست کے ساتھ باتوں میں لگ گئے، 5-10 منٹ باتوں میں لگے رہے، اتنے میں جو چہرہ دھوا تھا وہ خشک ہو گیا، اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے۔ تو ترتیب ہم نے پے در پہ وضو نہیں کر رہا، تو پے در پہ وضو کرنا یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ یہ ہمارے چند، اس کے بعد ہم وضو کے نواقص کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو توڑنے سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کے اندر نکلے اور ایسے راستوں سے نکلے جو راستے عمومی طور پر نکلنے کے ہیں، یعنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے، یا جو ہے منہ سے اس نے الٹی کر دی، منہ بھر کر کر دی، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
خلاصہ یہ نکلا کہ وضو کے ٹاپک کے اوپر ہم نے وضو کی تعریف پڑھی، اس کے بعد ہم نے وضو کے فرائض پڑھے جو 4 ہیں، اس کے بعد چند ہم نے وضو کی سنتیں پڑھی، اور وضو کے نواقض سے متعلق ہم نے قاعدہ پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم غسل کی طرف آ جاتے ہیں، مختصراً غسل کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ نجاست کو ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں غسل کہتے ہیں کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ہر حصے تک پانی پہنچ جائے جہاں تک بغیر کسی مشقت کے پانی پہنچانا ممکن ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں پورے بدن کا اس طرح دھونا کہ بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا جہاں تک بغیر کسی مشقت کے پانی پہنچانا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر کلی کرنا، یہ بغیر مشقت کے یہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بغیر مشقت کے ناک میں پانی ڈالنا ممکن ہے۔ پورے جسم پر پانی بہانا، یہ بغیر مشقت کے پورے جسم تک پانی پہنچانا، یہ بغیر مشقت کے ممکن ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کیا ہو گئی؟ غسل کے فرائض ہو گئے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ اور جہاں تک پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے بغیر مشقت کے، اس کو دھونا بھی فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آگ کے اندر، اب آگ کے اندر پانی پہنچانا جو ہے بغیر مشقت کے ممکن نہیں ہے۔ آگ میں اگر پانی ڈالیں گے تو پانی آگ لال ہو جائے گی، تو لہٰذا آگ کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو غسل کے 3 فرائض ہو گئے: کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ یہ ہو گئے غسل کے فرائض۔ اس کے بعد غسل کے موجبات کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اور اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جو غسل فرض ہوتا ہے وہ 3 سبب سے ہوتا ہے۔ ایک جنابت سے پاک ہونے کے لیے، یعنی انسان جو ہے اس کو احتلام ہو جائے، یا یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرے، اس صورت میں اس کو ناپاکی لاحق ہو جائے تو اس کو جنابت کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی ہے تو اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری 2 چیزیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ حیض اور نفاس ہے، یعنی وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ عورت کو جو ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ماہواری آتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں، جس کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے۔ جب یہ مدت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر، عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے پاس آتا ہے، جس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ 1 لمحے کے لیے بھی آ سکتی ہے، 1 دن کے لیے بھی آ سکتی ہے، 3 دن کے لیے بھی آ سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ یہ خون جب آنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو غسل فرض ہونے کے 3 اسباب ہیں: ایک جنابت سے پاک ہونے کے بعد، ایک حیض ختم ہونے کے بعد، تیسرا نفاس ختم ہونے کے بعد۔ یہ 3 غسل کے فرض ہونے کے اسباب ہو گئے۔ عام یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے صفائی اور ایک ہے طہارت۔ صفائی الگ چیز ہے اور طہارت الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص واش روم گیا اور جو ہے اپنے جسم کے اوپر پانی بہا کر آ گیا، اس نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے، سب کچھ اس نے کر لیا، تو اس نے صفائی تو اختیار کر لی، اب اس نے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو یہ شرعی طور پر پاک نہیں کہلائے گا، طاہر نہیں کہلائے گا۔ گرین اگر بوٹل دینا۔ یعنی اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے صفائی تو حاصل کی ہوئی ہے، اس نے طہارت حاصل نہیں کی ہوئی۔ طہارت کے اندر، غسل کے اندر ضروری تھا کہ ناک میں بھی پانی ڈالے اور کلی بھی کرے، تو لہٰذا اگر کوئی صرف اپنے جسم کے اوپر پانی بہا کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں تو صاف ستھرا ہو گیا، آ کے نماز پڑھتا ہوں، نماز ہو جائے گی، تو شرعی طور پر اس نے نماز تو پڑھ لی، اس کے گمان کے مطابق تو نماز ہو گئی، لیکن شرعاً یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کی جو شرائط تھی، جو انشاءاللہ ہم کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے، وہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا کہ بدن کا پاک ہونا، اور بدن تو اس کا ظاہری طور پر تو پاک ہے لیکن پورا پاک نہیں ہے۔ تو صفائی الگ چیز ہے اور طہارت الگ چیز ہے۔ طہارت وہ کہیں گے جو شریعت نے ہمیں بتائی،
جو شریعت نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس کے مطابق ہم صفائی حاصل کریں گے تو وہ طہارت بن جائے گی، اور اپنے گمان کے مطابق صفائی کریں گے تو وہ صفائی کہلائے گی، شرعی طور پر طہارت نہیں کہلائے گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے طہارت، اس کا جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے نجاست کا بیان۔ فقہ کی اصطلاح میں نجاست اس گندگی کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں آئے شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہو، مثال کے جیسے پیشاب، پخانہ، بہنے والا خون، شراب۔ تو فقہ کا تعلق جیسے کہ شروع میں بتایا کہ عمل سے ہے، اور اسی لیے فقہ جو ہے ظاہری نجاست سے بحث کرتی ہے، یعنی نظر آنے والی نجاست سے، اور فقہ کے اندر جو نجاست کا باب ہوتا ہے اس کے تحت جو بحث کی جاتی ہے وہ ظاہری نجاست سے بحث کی جاتی ہے کہ کون سی نجاست کیا کہلاتی ہے، اور کس قدر معاف ہے اور کس قدر معاف نہیں ہے۔ تو نجاست کی ابتداء دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ عام الفاظ میں یوں کہیں کہ نجاست غلیظہ سخت نجاست کو کہتے ہیں، اور نجاست خفیفہ تھوڑی ہلکی نجاست۔ اور شرعی طور پر اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں تو نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاک ہونے پر شرعی دلیل موجود ہو اور ناپاک ہونے پر شرعی دلیل موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی قسم کی بھی جو شریعت میں دلائل ہے وہ متعارض نہ ہو، بلکہ ایک ہی قسم کی دلیل ہو کہ بھئی یہ چیز ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر شراب کے بارے میں حکم ہے کہ بھئی شراب حرام ہے، تو شراب نجاست غلیظہ ہے۔ پیشاب، انسان کا پیشاب پخانا، اس کے متعلق احادیث میں منقول ہے کہ یہ چیزیں ناپاک ہے، گندگی ہیں، تو یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کے پاک ہونے پر بھی دلیل موجود ہے اور ناپاک ہونے پر بھی دلیل موجود ہے، یعنی نصوص احادیث اس کے بارے میں تعارض ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ کا پیشاب، اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ اس کے پاک ہونے پر بھی احادیث موجود ہیں اور اس کے ناپاک ہونے پر بھی احادیث موجود ہیں۔ لہذا ایسی نجاست جس کے بارے میں دونوں قسم کے دلائل موجود ہوں اس کو شریعت کی اصطلاح میں نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نجاست غلیظہ کے حکم کی طرف، یعنی نجاست غلیظہ اگر کسی کے جسم کے اوپر لگ جائے یا کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کتنی مقدار معاف ہے، اور نجاست خفیفہ کسی کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، بدن کے اوپر لگ جائے تو وہ کس قدر معاف ہے۔ تو نجاست غلیظہ سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ 1 درہم کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ درہم آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں 5 کا سکہ جو ہے، پرانا والا 5 کا سکہ جو سلور والا ہوتا تھا، اتنی مقدار اگر نجاست غلیظہ اگر لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہوگی تو وہ معاف نہیں ہے، یعنی اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر اس علم ہونے کے باوجود اس سے زیادہ نجاست لگی ہوئی تھی اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر مزید ہم اس کے تفصیل میں جائیں تو یعنی موجودہ اوزان کے اعتبار سے تو نجاست غلیظہ کی ہم